یہ فرمائیے گا کہ کیا مشاہدات بھی شیخ کامل کے بغیر حاصل نہیں کیے جا سکتے؟ مشاہدات میرے خیال ہے ہم کسی پہلے پروگرام میں عرض کر بھی چکے ہیں، مشاہدات ہوتے ہیں من جانب اللہ بطور انعام. مشاہدات کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا. مجاہدہ جو کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے رضائے الہی کے لیے. اور کوئی کام ہے، آپ ایک موٹر سائیکل مرمت کرنا ہے، بائی سائیکل مرمت کریں تو آپ کو کوئی استاد تو لینا پڑے گا. کوئی شعبہ زندگی کا ہے بغیر سیکھے کوئی کام آتا ہے؟ جی بالکل. تو یہ تو بہت نازک اور حساس، حساس ترین شعبہ ہے کہ دل سے مجاہدہ کیا جائے اور دل کو ذاکر کیا جائے. پھر دوسری بات بنیادی یہ ہے کہ صحابی صرف وہی بنے جنہیں صحبت نبی کی رسول کی تسلیم ہوئی. بے شک. اگر نصیب نہیں ہوئی تو محنت کر کے کوئی صحابی بنا. سوال ہی پیدا نہیں. تابی تبا تابی انہیں بنے جنہیں صحبت نصیب، شیخ وہی بنے جنہیں بزرگوں کی صحبت نصیب ہوئی، مشائخ بھی وہی بنے. تو یہ شعبہ تو ہے ہی کہ یہ دل سے دل کو چیز منتقل ہوتی ہے، یہ از خود نہیں آتی. یعنی یہ برکات سینہ نبوت میں ہوتی ہیں، وہاں سے صحابہ نے لی، تابعین تبع تابعین متقدمین نے، سینہ بسینہ چلنے والی ایک نعمت ہے. تو یہ آپ کسی سے حاصل کریں گے تو ہوگی، از خود نہیں. اور مقصد جو ہے وہ مشاہدات نہیں ہے. مشاہدات مقصد نہیں ہو مقصد سکتے، نہیں ہے. مقصد رضائے الہی الہی. مقصد مشاہدات اللہ تو نہیں ہے نا. بے شک. مقصد اللہ ہے، مشاہدات بھی غیر اللہ ہے. غیر اللہ کے لیے اگر مجاہدہ کیا جائے تو وہ تو صوفیاء کے نزدیک شرک ہے. صحیح. پھر مشاہدات کو تصوف میں کمال نہیں سمجھا جاتا. ہم لوگ عام آدمی ہم کمال سمجھتے ہیں، صوفی تو کہتے ہیں کہ مشاہدات جو ہیں وہ طلب و بہا اطفال الطریقہ، جو کمزور لوگ ہوتے ہیں طریقت میں انہیں مشاہدات زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ ان کو قائم رکھنے کا سبب بنا دیتا ہے. یعنی طریقت کے بچوں کو مشاہدات سے بہلایا جاتا ہے. طلب و بہا اطفال الطریقہ، بچوں کو کھلایا جاتا ہے، کھلونے دیے جاتے ہیں. تو از قسم اجر ہوتے ہیں مشاہدات. جس کو مشاہدات ہوتے ہیں جتنا اس کا اجر آخرت میں بن رہا ہے اس میں سے وہ چیز منہا ہو جاتی ہے. اچھا حضرت صاحب، یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں اور جس کو کہتے ہیں پردے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، لوگ بیسیکلی یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی شیخ کے پاس جاتا ہے تو وہ شاید مشاہدات کے لیے ہی جاتا ہے، یا وہ استخارے کے لیے، یا اس میں وہ صرف جس کو کشف کہہ لیں اس حد تک کہ وہ جاتا ہے کہ وہ کشف سیکھ رہا ہے یا وہ مشاہدات سیکھ رہا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ تو غلط بات ہے. یہ بالکل غلط پھر بات ہے. مشاہدات سیکھنے سے نہیں آتے. دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو کوئی محنت کراتا ہے، اور یہ مومن کی اس میں ایمان بھی ضروری نہیں. یہ غیر مومن غیر مسلم کے لیے، جیسے ہندو یوگی ہیں مجاہدہ کرتے ہیں، وہ چھوٹی سی ایک کم کوٹھڑی بنا لی، اس میں قید ہو گئے، کم کھایا کم سوئے، تو جب دل سے چربی پگھل جاتی ہے کمزور ہو جاتا ہے، پھر دماغ کو بھی جب باہر سے کوئی تعلق نہیں رہتا تو وہ یکسو ہو جاتا ہے. تو جب یکسو ہوتا ہے تو اسے کچھ عجیب و غریب چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں. اور یہ ممکن ہے کہ جو ظاہری اسباب سے ممکن ہے وہ چیز آپ بغیر اسباب کے حاصل کر لیں. مثلا آپ یہاں بیٹھ کر لاہور کی بات دیکھ لیں، یہ ممکن ہے. اس میں مومن کافر کی بھی قید نہیں. اچھا. یہ ایک عام انسانی استعداد ہے کہ جب وہ یکسوئی کر لیتا ہے کسی، جیسے یہ موم بتی جلا کر اسے گھنٹوں دیکھتے رہتے ہیں، یہ ہوتا ہے ارتکاز توجہ، ایک جگہ توجہ کو مرتکز کرنا. اگر اس میں کوئی راسخ ہو جائے تو جو چیزیں آپ مادی آلات سے دیکھتے ہیں وہ بغیر آلات کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے. اچھا، یہی حضرت صاحب اسی سے ملتا جلتا، بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ آپ نے جواب پہلے دے دیا، وہ سوال میں بعد میں. ارباب اٹک سے ہیں، یہ لکھتے ہیں جی غیر مذاہب کے لوگ بھی تو غیب کی خبریں دے دیتے ہیں. وہ خبر وہ دے سکتے ہیں جو آپ کو ٹی وی پہ بھی مل سکتی ہے، کہیں فون کر کے پوچھ لیں تو بھی مل سکتی ہے. جو غیب کی خبریں جو غیب الہی ہے وہ
ان کے لیے اچھا وہ نہیں وہ دے سکتے؟ نہیں وہ کبھی نہیں، قبر کا حال نہیں دیکھ سکتے کھڑے ہو کر، وہ قبر کھڑے ہو جائیں۔ اچھا نہیں، ابھی آپ فرما رہے تھے نا کہ وہ اس کے لیے مومن ہونا یا اس کے لیے کافر ہونا اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یکسوئی جو ہے وہ اس میں نہیں ہے، اور اس وہ میں صرف انسان ہونا، انسان ہر کے انسان ذریعے استعداد میں ہے۔ یہ استعداد ہے، لیکن وہ ان مادی چیزوں کی جو مادی آلات سے بھی دیکھی جا سکتی، مطلب جن کا وجود ہوتا ہے، مطلب جو دیکھی جا سکتی ہیں مادی، نہیں وجود بھی ہو اور مادی آلات سے ان تک رسائی حاصل ہو سکے، یعنی کہ جا کے اس کو دیکھا جا جا سکتا کے ہے، دیکھا جا تو سکتا ہے، بغیر ٹیلی ویژن پہ دیکھا جا سکتا ہے، کوئی وہاں سے فون کر کے حالات بتا سکتا ہے، تو وہ یہ بغیر ان اسباب کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح، لیکن غیب کی جو نہیں۔ بات ہے پردہ غیب میں، یا برزخ ہے یا آخرت ہے یا عذاب و ثواب ہے یا بالائے آسمان کی بات ہے، یہ نہیں دیکھ سکتے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، وہ دروازہ بغیر ایمان کے نہیں کھلتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی غیر مذاہب کے لوگ وہ چیزیں یا وہ غیب کی خبریں کسی نہیں غیر دے مذہب سکتے، کے یہ لوگ سے کسی نے برزخ غلط۔ کی بات پوچھو وہ نہیں بتا سکتا۔ بالکل صحیح بالکل صحیح۔ اگلا سوال شامل کرتے ہیں، نسیم شاہد ہیں اسلام آباد سے، اگر ایک صوفی کو مشاہدات یا کشف نصیب ہو جاتا ہے تو پھر اسے کن باتوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے؟ بیسیکلی حضرت صاحب یہ شاید جو ہم نے پچھلے کئی پروگرام کیے اس تصوف کے حوالے سے، تو لوگوں کے اب زیادہ تر جو سوالات ہیں وہ اسی حوالے سے آ رہے ہیں، اور لوگ وہی والی بات کی، ایک پردے کی بات ہے، لوگ کشف اور مشاہدات بہت پہ اچھی ہی بات ہے، لوگوں زیادہ۔ کو یہ جاننا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ یہ میرے خیال میں عام نہیں ملتا جی ہاں، کہ آپ جہاں سے چاہیں جان لیں، یہ مشکل ہے۔ بلکہ اس کے لیے ہمیں بہت سارے ایس ایم ایس بھی آتے ہیں کہ جس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی میں یہ آپ کو دیکھ صرف لیں۔ ایک مثال دیتا ہوں۔ جی جی کشف اور مشاہدہ جس بندے کو نصیب ہو جاتا ہے وہ برزخ میں جھانک لیتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ صحیح۔ کشف اختیاری ہوتا ہے، یعنی جب آپ کسی چیز کی طرف متوجہ ہوں تو وہ منکشف ہو جائے، لیکن ہر بار نہیں۔ اللہ چاہے تو منکشف کر دے، آپ متوجہ ہوں وہ کوئی چیز نہیں بتانا چاہتا، وہ منکشف نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اگر ہوتی ہے تو آپ یہ اندازہ کریں کہ دو بندوں نے اللہ کے روبرو حساب دینا ہے، ایک بندے نے نہ براہ راست اللہ سے خبر سنی، نہ براہ راست نبی سے، بلکہ اس نے قرآن بھی علماء سے پڑھا، ترجمہ بھی علماء سے پڑھا، اور علماء سے سنا کہ برزخ میں عذاب ثواب ہوگا، اس کام پہ عذاب ہوگا، اس پہ ثواب ہوگا، یا قیامت کو سوال جواب ہوں گے، حساب ہوگا۔ ایک بندہ ایسا ہے جسے یہ مشاہدہ ہو جاتا ہے، کشف ہو جاتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے قبر میں کیا ہو رہا ہے، محشر کیسے قائم ہو۔ ان دونوں کے حساب میں کتنا فرق ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ایک نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے اور دوسرے نے سنا، تو ظاہر ہے جس نے جسے دیکھا کشف ہو گیا اس پر تو زیادہ ذمہ داری زیادہ آتی ہے نا۔ ذمہ داری تو جسے کشف نصیب ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ دین کے اتباع میں زیادہ سینسٹیو اور حساس ہو جائے کہ کبھی کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، سبحان اللہ، کیونکہ اس کا حساب سخت ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور ہوتا اصل میں یہ ہے حضرت صاحب کہ جب کوئی تھوڑا سا بھی کسی بلندی پہ پہنچتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، جب اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے پھر کچھ نہیں رہتا۔ پھر کچھ نہیں رہتا، پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، ایک مختصر سا کمرشل بریک اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔